مسجد و مدرسہ کے حوالے سے اور ان کی خدمت کے حوالے سے ایک خاص نام رکھنے والی شخصیت محترم جناب ڈاکٹر غلام محمد مرحوم و مغفور، ان کی آج دوسری برسی ہے اور ہم ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر تمامی احباب موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ڈاکٹر صاحب کی قبر پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی جملہ نیکیاں جو حرمین شریفین کی حاضریاں اور اللہ کے گھر کی خدمت کا جو حوالہ وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، وہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن اہل خانہ، ان کے برادران، ان کے بچے ہمیشہ سے جن کی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تربیت کی، ساتھ چلایا، آج ان کو یاد کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ خاص انداز ہے اہل سنت کا کہ بحمداللہ تعالی اللہ نے ہمیں ایسا مزاج عطا کیا ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کو بھولا نہیں کرتے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دعاؤں کی صورت میں ان کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ جتنے بھی برادری کے احباب تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب سے تعلق رکھنے والے محلے دار، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسٹیج کی زینت القرہ، فخر القرہ حضرت مولانا قاری رحمت اللہ نعیمی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب جو صدر مدرس ہیں ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے، وہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں۔ اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے اور سردیوں کے دن ویسے بھی مختصر ہیں، تو اب محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام ربی سے، وہ کلام کے جو اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کا ہر حرف معجزہ ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، خیر رکھی ہے۔ تو میں ابتدائی تلاوت کے لیے گزارش کر رہا ہوں ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے صدر مدرس جناب قاری محمد صدیق صاحب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور تلاوت کلام ربی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان،
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام ربی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب قاری محمد صدیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک خاص تاثیر ہے جو رب کائنات نے اپنے ذکر میں بھی رکھی ہے، اور مالک کائنات نے اپنے قرآن کی ایک خاص جو تلاوت ہے اس کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ دعا کرتے ہیں جس خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انداز میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر محمود اجاز صاحب کی طرف سے، بھائی منیر صاحب، بھائی درویش صاحب، برادران کی طرف سے تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی کامیابی فرمائے۔ محبتوں کا یہ سلسلہ اور اللہ کے ذکر کی یہ محفل اور رسول اللہ کے محبت کا یہ خوبصورت انداز اور سرکار کی نسبت کے یہ ترانے، یہ جملہ کاوشیں آج ڈاکٹر غلام محمد مرحوم مغفور ان کے احسال ثواب کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر ذکر مصطفیٰ ساتھ ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ذکر کے ساتھ ہی اللہ اپنا ذکر بھی قبول کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کلمہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کلمے میں لا الہ الا اللہ پر ہم رک جائیں تو اللہ اپنا نام قبول نہیں کرتا، تنہا فرماتا ہے جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ شامل نہیں کر لیتے میں اپنا نام اور اپنا ذکر بھی قبول نہیں کروں گا، اور میرا نام اور میرا ذکر بھی تب قبول ہوگا جب میرے محبوب کا نام لیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ذکر مصطفیٰ ہے وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، اور قبولیت کے لیے بھی یہ لازم ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، تو وہیں اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، حضور پر مدحت اور سرکار کی ثنا بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے طالب علم محمد فرقان اور ان کے ساتھ دوسرے بچے جو جوڑی ہے وہ آتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، لیکن سردی کا موسم ضرور ہے، محبت کی زبانیں ہر موسم کے اندر چلا کرتی ہیں، اور سرکار کا ذکر تو ثواب کا حامل ہے، اور ہم بیٹھے ہی ثواب کے لیے ہیں، اور احسال ثواب ہے۔ تو جانے والے کے لیے آپ کی زبان سے بھی جب سبحان اللہ نکلے گا تو وہ بھی ان کے احسال ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ تو محبت بڑے انداز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
تو تشریف فرما ہو رہے ہیں یہ بچے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول ہمارا یا رسول اللہ
رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز سے ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے طلباء بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. یقیناً ڈاکٹر صاحب گرو آج خوش ہوگی کہ ان کے پوتے غلام عبد القادر نے بھی آج اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام میں پیش کی ہے. اور روح رواں ادارہ نور القرآن اکیڈمی حضرت مولانا قاری اظہر رخسار عباسی صاحب جو اس علاقے کی زینت ہیں، مرکزی جامع مسجد باب الجنت کے آپ امام و خطیب ہیں. تو یہ ادارہ جب شروع کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھرپور ساتھ دیا تھا. تو آج یہ خوبصورت رنگ آپ کے سامنے ہے. اس کا سارا سلسلہ جو دعاؤں کا معاملہ ہے اور ساتھ جو نبھایا ڈاکٹر صاحب نے، تو یہ ان کے اصال ثواب کے لیے سارا اہتمام آج کیا جا رہا ہے. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ڈاکٹر صاحب کی قبر پر اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اباب ذی وقار آپ زیارت کر رہے ہیں، ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں، رونق علاقہ محب السعادات ہم سب کے لیے عزت اور احترام اور افتخار کا باعث برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب جو کہ اس علاقے کی رونق ہیں، وہ ہماری اس بزم کی زینت بن چکے ہیں. ہم اپنی طرف سے محترم بھائی منیر صاحب، بھائی تنویر صاحب اور بھائی محمود ایاز صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آپ مہمان نہیں ہیں بلکہ میزبان ہیں. محترم ڈاکٹر غلام محمد مرحوم کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ بھائیوں والا ایک تعلق تھا جس کو نبھانے کے لیے آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کے ساتھ ساتھ ہی ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے مدرس جناب مولانا قاری عاقب حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. آپ بلا تاخیر آپ کی انہی محبتوں کے اندر گزارش کر رہا ہوں. زینت القرہ فخر القرہ حضرت مولانا
قاری رحمت اللہ نائینی صاحب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تلاوت کی صورت میں. محبت بڑے انداز سے تمامی آباد میں نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمامی احباب بآواز بلند آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجیے. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مکھی شہد دیکھ دن کہن لگی میں دساں کیویں شہد نو میٹھا کرنیاں رس چوس کے سارے پھلاں دے وچ آ کے کھگید میں ترنیاں تے اللہ پاک دا جدوں کرم ہوئے میں مدینے دے ول میں کرنیاں پھکا شہد بھی مٹا ہو جاندہ سلم جدوں آقت درود میں پڑھنیاں جدوں آقت درود میں پڑھنیاں جدوں آقت درود میں پڑھنیاں تے جد مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والے کرم کما چھڑیا جانا ہوئے مدینے ول راجڑا اس رات قبر بنا چھڑیو تے لکھ کے کفن تے نام سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیا بند کے بیر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سامنے ہو گئے سامنے ہو گئے روئے خیر البشر سامنے ہو گئے
جو ہوں روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر میری لینے خبر ہم سب کی لینے خبر آئے آقا اگر ہم سب کی لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے اور سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جالی سر پہ صدیق کی آنکھوں میں عثمان گو دھڑکنوں میں عمر جان جالی یہ سبھی معتبر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے اور قول ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گر لٹانا بھی ہے قول ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گر لٹانا بھی ہے کہ جب ہو سجدہ ادا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا 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 پھر رفاقت کا کتنا
یارا کلیاں چھڈ کے ٹر گئے ہو پا گئے ہو وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں خوبصورت آواز انداز کے اندر حضرت علامہ مولانا قاری رحمۃ اللہ نعیمی صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت بھری حاضری پیش کر رہے تھے. دوران نعت آپ نے ملاحظہ کیا آل نبی اولاد علی فخر السادات ہمارے اس علاقے کی زیب و زینت حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر الاسلام شاہ صاحب آپ محفل کی زینت بنے. میں آپ کو اپنی جانب سے سر محمود صاحب علی خانہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پہ استاد محترم خطیب اہل سنت نازش اہل سنت ہمارے اس پورے علاقہ کی زیب و زینت ہر حوالے سے رہنمائی کرنے والی شخصیت میرے مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے پورے محلے کی طرف سے منیر صاحب تنویر صاحب سر محمود عیا صاحب کی طرف سے اللہ آپ کا نا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً استاد محترم نے خطاب بھی کرنا ہے. قاری عاقب عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ آتے ہیں 2 شعر نعت کے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ استاد محترم کے حوالے مائی کرتے ہیں. آپ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے آمی ساڈے لال ہون گے جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے
ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور سانو بخشیوان لئی خدا دے سامنے انشاءاللہ سانو بخشیوان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے سونے سونے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے سننے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جس آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا جس آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھن ہے
چلا گیا. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آواز انداز کے اندر حضور نصیر ملت کے لکھا ہوا کلام قاری نور محمد چشتی صاحب پڑھ رہے تھے. یہ وہ محبتوں کا سلسلہ ہے جو خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن استاد محترم، یہ علماء کا، سادات کا، یہ عوام کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ تعلق ہے جو دین کا تعلق اور خدا کے گھر کے ساتھ محبت کا صلہ ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی قبر پر رحمت اور برکت نازل فرمائے. وہ مسجد کی خدمات ہوں، ادارے کے حوالے سے خدمات ہوں، ہر حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر بڑی سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے کو سر محمود ایاز نے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے والد گرامی کے اس سلسلے کو آگے چلایا ہے. مسجد کے معاملات ہوں، محلے کے معاملات ہوں، ادارے کے ساتھ محبت اور تعاون کے حوالے سے ہوں، اکرام شاہ صاحب کے ساتھ اسی طرح دستبازو بن کر ہر کام میں شاہ صاحب کے ساتھ پیش رہتے ہوئے ہم کر دعا کرتے ہیں اللہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اس ادا کے ساتھ استاد محترم کے حوالے میں کرتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ کی ان محبتوں میں، ان چاہتوں میں انتہائی ادب کے ساتھ شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو جس کے ساتھ ملنے کا ایک سلسلہ، ایک مرتبہ ملاقات ہو تو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میری چشتی صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو. اللہ نے آپ کو بہت سے عزتوں سے نوازا ہے اور اخلاق آپ کی پہچان ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت آپ کی پہچان ہے. اللہ پاک استاد محترم کا سایہ ہمارے سر پر دائم قائم دائم فرمائے. انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب اذان کو منور فرماتے ہیں. نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ اور اونچی آواز نال الصلاۃ. صاحب صدر گرامی قدر فخر السادات والا مرتبت حضرت قبلہ علامہ پیر سید نصیر الاسلام شاہ صاحب، خطیب اہل سنت فخر المدرسین جناب قاری اظہر محمود رخسار صاحب، حضرات علماء کرام، برادر محترم مولانا قاری نور محمد چشتی صاحب، مولانا محمد حذیفہ صاحب، قاری عاقب صاحب، جملہ حاضرین و سامعین، جس طرح آپ حضرات دے علم وچے کہ سر محمود ایاز صاحب دے
والد بزرگوار محترم بھائی تنویر حسین صاحب، بھائی منیر حسین صاحب دے بڑے بھائی، ساڑھے ساریاں دے انتہائی قابل عزت تکریم بھائی ڈاکٹر غلام محمد صاحب مرحوم، انہوں دے سال ثواب واسطے سالانہ ختم شریف ہے، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا نصیب ہے کہ انہاں اپنی زندگی وچ اپنے والدین دے سالانہ ختم شریف کا اہتمام جاری رکھے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس صورت وچ عطا فرما رہے ہے کہ انہوں دی اولاد اور انہوں دا گھر دا جڑا ماحول ہے اس نے بھی انہوں واسطے بلندی درجات کی خاطر یہ سالانہ ختم شریف کا سلسلہ جاری رکھیا ہوئے ہے۔ اتوں اساواں یہ چیز حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اسی اپنے وڈیاں واسطے جانے والیاں واسطے دعاواں کا اہتمام کرساں تو جس ویلے اساں نہ ٹائم آسی تو پھر اسانیاں پچھلیاں نسلاں اولاد گھر والے اساں واسطے بھی دعاواں نہ تے اے جے ختمانہ اہتمام کرنے رہ سن۔ اور کتنے نصیب والا ہے وہ بندہ جساں اللہ تعالیٰ دعاواں دا نور عطا فرمانا۔ دعا یہ مومن نہ ہتھیار ہے، دعا جڑا ہے وہ بڑا سہارا ہے، اور مومن نہ جڑا سب تو بڑا تحفہ دینا ہے وہ تحفہ ہے ہی دعا دا تحفہ ہے، اور دعاواں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرنا ہے۔ جڑی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان واسطے کیتی جاوے اس نے غیر موجودگی چ دعا ہوئے، اس دعا کی قبولیت وچ کوئی حجاب نہیں ہونا۔ سامنے بیٹھیاں بعض مرتبہ تسنو، بناوٹ، دکھلاوا، بہت سارے جذبے پیدا ہو سکنے، لیکن پوچھا گیا ہے کہ جڑیاں دعاواں قبول ہونیاں انہاں وچوں کیڑیاں دعاواں؟ فرمایا ایک وہ بھی دعا ہے جڑی مومن اپنے دوسرے مومن بھرا واسطے اس نے غیر موجودگی وچ منگنا ہے۔ وہ آپ موجود نہیں ہونا اتنے، مگر مومن اپنے مومن بھرا واسطے اللہ کی بارگاہ چ التجا کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ صحت مند رہے، اس کی پریشانی دور ہوئے، یا وہ فوت ہو جاوے تو اس کی بخشش نہ سوال کرے۔ کسی طرح نے بھی جڑی دعا ہے جڑا مومن کسی مومن کی غیر موجودگی چ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کی دعاواں قبولیت نہ درجہ عطا فرمانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اساواں اس طریق تے رکھے ہے، اس عقیدے تے رکھے ہے جس عقیدے وچ الحمدللہ پیدائش تو لے کے فوتگی تک دعاواں ہی دعاواں ہیں۔ دعاواں پیدا ہونے تو پہلے بھی دعاواں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو کچھ امانت ہے وے یہ بخریت گھر والیاں نصیب ہوئے، پھر جس ویلے بچے نہیں پیدائش نہ ٹائم ہونا ہے اس ویلے بھی دعاواں کہ خیر خریت نال یہ مرلہ جڑا ہے یہ طے ہوئے، جس ویلے بچہ یا بچی پیدا ہو ونن تو پھر بھی دعاواں کہ اللہ تعالیٰ ایسا اچھی صحت والا رکھے، اللہ اس بچی دے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے نے عمر اچ برکت فرماوے، یعنی دعاواں نہ سلسلہ جڑا ہے وہ نال ہی شروع ہو گنا ہے۔ پھر اس تو بعد لگاتار ساری زندگی دعا ہی دعا ہے، گھروں ٹرنا ہے تو ماں دعا دینی ہے، باپ دعا دینا ہے، بہناں دعاواں دینی ہیں، یعنی دعاواں کرنا رہنا ہے تو دعاواں کہنا رہنا ہے، پھر دعاواں چی زندگی گزارنا ہے، اور جس ویلے اس نا آخری ٹائم آنا ہے تو پھر بھی اساواں دعاواں نال ہی رخصت کیتا جانا۔ اے اللہ تعالیٰ نے اساں اہل سنت و جماعتاں اے حسن خوبصورتی عطا فرمایا ہے، تو لہذا اس گل ہوتے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ادھر ڈٹھا ہے، کوئی ادھر ڈٹھا ہے، کوئی ادھر کوئی گل کر رہی ہے، کوئی ادھر کر رہی ہے، لیکن تساں تے ماں اللہ تعالیٰ انہاں اپنے محبوب بندیاں نے رستے تے رکھے ہے، جنہاں محبوب بندیاں ماں اللہ تعالیٰ اپنے سجدے نے بھی توفیق عطا فرمائی اور اپنے بارگاہ چوں منگنے واسطے دعاواں کرنے نے بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو دعا جڑی ہے یہ عمل ہے، پاویں سالانہ ہوئے، پاویں 40واں ہوئے، پاویں جمعرات ہوئے، تے کو مسلمان اللہ کو منگنا ہے۔ بعض ساڑے سنگیاں جڑے ویسے بھی اساں نے پیراں نے مننے والے ہیں پیچھے پے ہی رانے نار ویلے چھوڑنے ہے ہی نہیں ہیں، صبح تو گھن کے شام تک انہوں نے ایک ہی کام نہیں بھائی جڑے بھی پیراں فقیراں مننے والے بس انہوں نے خلاف کچھ نہ کچھ جاری رکھو،
پھر بھی دیکھو جی یہ پیروں سے مانگتے ہیں، یہ 11ویں والے سے مانگتے ہیں، یہ فلاں سے مانگتے ہیں، یہ فلاں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کہ پروپیگنڈے تے گلاں ہونیاں۔ بڑی عجیب جی گل ہے کہ جس ویلے یہ سنی اسی لوگ ہاں، حالانکہ 11ویں منگ کرا کے بھی اسی اللہ کو منگنے ہیں، میلاد منا کے بھی اسی اللہ کو منگنے ہیں، لیکن پروپیگنڈا ایویں گلاں لوگاں دیاں جڑیاں بڑیاں ہونیاں۔ پھر اگلی گل تکو بھئی جس ویلے اسی اللہ کو منگنے ہیں، پاویں جنازے تو بعد منگیے، پاویں سالانہ ختم ہوئے تے منگیے، پاویں جمعرات نہ ختم دلا کے منگیے، سارا جہان جاننا ہے کہ اسی اللہ کو پہ منگنے ہیں۔ ہن بھی دعا واسطے بیٹھے ہیں، کس کو منگ سا؟ اللہ کو منگ سا۔ جمعرات نہ ختم دلانے اللہ کو منگنے ہیں، 40ویں نہ ختم دلانے تے اللہ کو منگنے ہیں، سالانہ ختم دلانے تے اللہ کو منگنے ہیں، جنازہ پڑھ کے دعا کرنے تے کس کو منگنے ہیں؟ اللہ کو منگنے ہیں۔ تے جس ویلے اللہ کو بھی منگن لگنے ہیں اس ویلے یہ جناب اے ہن تک بدعت پہ کرنے، غلط پہ کرنے۔ یعنی اگر اسی پیرا فقیرہ نہ نا چاہ کی نہیں ہے تو الزام لانے یہ پیروں سے مانگتے ہیں، کہ جی اللہ کو منگنا شروع کریے جانے دیکھو جی یہ جمعراتیں منا کے تو جمعرات بدعت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، انہاں تے کسی پاسوں میں نہیں کھلن دینا۔ سیدھی جی گل اے وے بھئی سجدے بھی اللہ ماں کیتے جاؤ تے دعاواں بھی اللہ کو منگ دے جاؤ۔ سجدے کرنے والے بھی اللہ ماں پسندن تے دعاواں کرنے والے بھی اللہ ماں پسندن، چونکہ دعا والا ایک ایسا عمل ہے جیڑا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاکیزہ اداون او کہ جا سونا وقت ہو سی جس ویلے رسول اللہ اپنے دستہائے مبارک اٹھا کے تے دعا کرنے حسن تے صحابہ فرمانن الہان عالم اے آیا اللہ نے بارگاہ جس ویلے رسول اللہ دعا کرنے ہے تے پھر الہان عالم اے ہونا یا اللہ نے بارگاہ چھات اٹھانے نا کہ حضور اتنی دعا کرنے اپنے ہاتھ مبارک اپنے مبارک ہتھاں اٹھا کے لے صحابہ فرمانے کئی مرتبہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیاں بغلہ مبارکہ نیاں سفیدیاں بھی تکنے ہونے آیا۔ اچھا بھائی بغل اندر نہ حالے اتھوں سفیدی نظر آوے کوئی نور ہو سی تے نظر آیا ہو سی، اس کا مطلب ہے نورانی وجود ہے یا چمکدار وجود ہے یا کپڑیاں نے بچوں بھی نور چمکنا ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ حضور دعا منگنے نے ٹائم جس ویلے بغل مبارک نے وچ نظر پہنی ہے تو اتھوں بھی صحابہ مصطفیٰ دا نور ہی نظر آنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی اللہ تعالیٰ اس امت تے فضل فرمائے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نصیبہ والے ہے، اچھی ہے، بلند ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نام ہی سونا عطا فرمائے ہے، ساری زندگی کم بھی انہوں نے مخلوق خدا نے خدمت رہن، پھر اللہ نے کارنی خدمت کرنے مدرسے کی خدمت کرنے براواں دوستاں برادری کنبہ قبیلہ محلے دار ملنے جلنے والے مریض جڑے بندے بیچارے آواں مارنے آنے بیمار لوگ انہاں تسکین نہ سامان دینے ڈاکٹر صاحب، اور پھر آخری ٹائم جانے تو پہلے رسول اللہ دے قدمہ پاکاں میں پہنچے۔ تسی تکو انہوں نے زندگی دا آغاز ویکھو، درمیان ویکھو، پھر انجام ویکھو، پھر آخری حاضریاں ویکھو، پھر وہ جڑا درد اتھوں لے کے آئے جنہیں اتھے بیماریاں اس حالتاں برا نال بھتیجے نال تے اتھے رسول اللہ نے بارگاہ وچ اتھوں اساں کوئی تکلیف ہوئے تھے اسی رسول اللہ میں یاد کرنے دروشی پڑھنے تے جڑا ہووی کملی والے دے قدمہ پاکاں وچ جڑا ہووی رسول اللہ کو وہی پھر درد لے کے واپس آئیں انہاں دردہ نالی پھر رسول اللہ دے قدمہ چ ہمیشہ واسطے چلے گئے۔ تو لہذا دعاؤں ہو رہی ہیں اور ختم شیونہ سلسلہ چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے حسن عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ راجشی والے بادشاہ جنہیں تے فیوز و برکات سارے علاقے تے ہیں اور خصوصاً راجشی والیاں تے بڑا احسان ہویا ہے اللہ تعالیٰ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی راجڑ والیاں ماں عطا فرمائی جس ہستی نے صدقے اللہ تعالیٰ نے اہل راجڑا مسجد مدرسہ اور دین دی خدمت دا جذبہ عطا فرما چھوڑی۔
یہ مسجد نال مدرسیاں نال دین نے کماں نال جڑے راجہ شریف والے خاص لوگ وابستن اے سارا فیض ہے حضرت قبلہ مفتی محبوب سبحانی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں دعاواں دا انہاں دیاں آواں دا انہاں دے رات دے پچھلے پہر جڑے سجدے ہونے ہے جڑے انہاں دے ذکر دیاں لذتاں ہونی ہیں یہ ساریاں انہاں دیاں دعاواں دی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مننے والے آواں نالے مسجد نال محبت عطا فرمائی نالے مصطفیٰ دے دین نال محبت عطا فرمائی جتنے بھی مفتی صاحب قبلہ دے کلوز قریب تعلق والے ہیں اساں ہر بندیاں تک یہ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے مننے والے راجہ شریف دے جڑے لوگ ہیں انہاں لوگاں میں چیز صفت پائی جانی ہے نالے وہ مسجد نال محبت کرنے نالے مصطفیٰ دے دین نال محبت کرنے تے ظاہر ہے کملی والے دے دواری واری جانے والے کیونکہ انہاں درسی مرشد نے رسول اللہ اسے قربان ہونے نہ دیتا ہے یہ جڑا مہینہ جا رہے ہے جس مہینے جیسی ہوں صاحب پہ کہنے ہیں یہ خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین سید المتقین امام الصحابہ افضل الصحابہ افضل ترین ہستی سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال دا مہینہ ہے اسی سنی ہونے دے ناتے نال الحمدللہ اسی اللہ نا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساریاں نسبتہ دا حیات احترام عطا فرمائے سنی ہونے دے ناتے نال اللہ نا شکر ادا کریا کرو چونکہ جڑا مہینہ ہونا ہے اسنا طریقہ ہے کہ اس مہینے میں جس بھی ہستی نا حوالہ ہوئے پھر پاویں 40واں ہوئے پاویں جنازہ ہوئے پاویں ختم چہلم ہوئے تے پاویں سالانہ ہوئے اسا اس ہستی نا ذکر ضرور کرنے ہیں تاکہ جڑے بیٹھے بندے انہاں بندیاں تک اس ہستی نے حوالے نال پیغام پہنچ ونجے کہ اس مبارک ہستی نال تعلق رکھنا ہے غلامی کرنی ہے چونکہ اے ہستی ہوئے جنہاں نال خدا وامی محبت ہے تے کملی والے مصطفیٰ وامی محبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تے او ہستیاں جنہاں نے بارش میرے تے تساں کریم آقا و مولا فرمایا ہے کہ میرے ابو بکر نال محبت کرنا میری امت ہوتے واجب ہے لازم اور ضروری ہے کہ میری امت میرے ابو بکر نال محبت کرے یعنی ہوئے رسول اللہ نہ نام کے رہنے والا کہ حضرت ابو بکر صدیق نال محبت نہ کرے وہ حضور دا او امتی نہیں ہو سکنا جسا امت اجابت آکھیا بننا ہے امت اجابت نے وچ اوہی خوش نصیب ہے جسا اللہ تعالی نے آخری نبی نال محبت بھی عطا فرمائی تے صدیق و عمر عثمان و حیدر دا پیار بھی عطا فرمائی اسی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو اس واسطے اے ختم شیوے جو میں دو گلاں کرساں نال دعا بھی کرساں یہ ختم شی ڈاکٹر صاحب واسطے یہ دیکھو اچھے عقیدے نہ اے فائدہ ہے نا آج وہ موجود نہیں ہیں بھرا بیٹھن بیٹے بیٹھن بھتیجے پانچے خاندان سارے تمام کر کے دعا کروا رہے ہیں تے کتنا انہاں نا نصیب ہے کہ انہاں واسطے جڑا تحفہ تیار ہو رہی ہے اس تحفے وچ رسول اللہ نا ذکر ہو رہی ہے اللہ نہ ذکر ہو رہی ہے حضور دے صحابہ نہ ذکر ہو رہی ہے حضور نی آل بیت نہ ذکر ہو رہی ہے پھر سب تو بڑی گل ہے جڑے اس وقت بھی رسول اللہ دے نال آرام کر رہے ہیں وہ سونے صدیق پاک نہ ذکر ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح وصال ہوئے ہے تے انہاں رسول اللہ نے نال ہی اٹھے جگہ ملی ہے رسول اللہ اپنے کول ہی مہربانی فرمائے اچھی تکو جی سیدنا صدیق اکبر نہ نصیب تکو ایتھوں کوئی بندہ ایتھے مسجد باب الجنت نہ نمازی ہوئے تے جاوے جا کے حاضری کرے مدینہ شریف رہے 10 دن رہنے یا 15 دن یا مہینہ نصیب ہونا ہے تے پھر واپس مڑ کے آنے راجہ شریف نہ کوئی رہنے والا ہوئے گولڈا شریف نہ رہنے والا ہوئے کسی بھی جگہ نہ کوئی مسلمان ہونا ہے تے حاضری کر کے آنا ہے 10 دنوں تو بعد بھئی مدینہ شریف حاضری پھر حرمین شریف ہیں دونوں جگہ تے نالے عمرہ کرنا ہے نالے حاضریاں کرنی ہیں مڑ کے جس ویلے آنا ہے تے جڑے بندے محبت والے ہونے نا وہ ہن یار دل کرنا ہے تنی اکھاں چومیاں جنا اکھاں نال سونے نہیں جالیاں تک کے آئے بھئی محبت والے سارے پھر اس بندے آخنے نا تنیاں اکھاں چومنے تے دل کرنا ہے تو رسول اللہ نہ روزہ بے کے آئے ہیں تو رسول اللہ نے جالیاں بے کے آئے ہیں تو مسجد نبی شریف نے مینار بے کے آئے ہیں تے جڑا دا دیہڑے جالیاں بے کے آوے اوڑی اس نے اکھاں ایڈیاں سونیاں تے جڑا صدیاں تو کملی والے دے نال آرام کر کے مصطفیٰ نے جلوے پہ ویکھنے نا
تسا 10 دن اتنے رہنا نصیب ہویا، تسی آنے اور اسی کائنات نے خوشترین انسان خوش نصیب ترین انسان جنا اللہ دا پیارے مدینہ شریف نصیب فرمایا ہے، تسی 10 دن مدینہ شریف رہو، اپنے آپ خوش نصیب سمجھنے ہو، تو پھر آپ بھی سوچو وہ سونے صدیق نے بلندی اور رفت نہ کے عالم میں جنا وہاں رسول اللہ نے اج بھی اپنے نال ہی جگہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت نصیر ملت کے میں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تسی دیکھو نا گرشی والے جڑے پیرن نے اے حاذق طبیب ہیں، گرشی والے سید جڑے اللہ کا فضل شکر ہے پنڈی اسلام آباد والیاں تا ہر کسی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عقیدے کی حفاظت واسطے اسامہ بطور خاص حضرت مہر تابان کا سایہ عطا فرمایا، اور جڑا بندہ گولڈ شریف نے عقیدے نے بارے شک کرے پھر اسی اسامہ کی آکھیے، سارا جہان آنا ہے بھی گولڈ شریف ایک ایسا مرکز اہل سنت نا جڑا 1400 سالہ عقائد اہل سنت تحفظ دا مرکز ہے، جیڑا بندہ جس بھی طرح نہ کوئی ذہن رکھنے والا بندہ گولڈ شریف نے بارے کوئی ایدی کمزور گل کرے یا سوچ کرے پھر تحفے اس نے سنی ہونے تھے کہ جسا اپنے مرکز نال بھی اتنی وفا نہیں کہ جنہاں نے صدقے تیرے پیو دادے مسلمان ہوئے تے مرزائیاں کولو بچن قادیانیاں کولو بچن، آج اسے مرکز دے تو پہ شک کرنا ہے تینیاں نسلیں بھی اگر مرزائیاں کولو بچیاں تے غوث پاک دے پتر مہر علی دے صدقے بچیاں تے پکو ذرا کہ جا عقیدہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ادھر بندے مومن دی زبان تے حضرت صدیق اکبر دا نام آئے، حضرت عمر دا نام آئے، تے کچھ بندے آواں تکلیف تے پریشانی ہون لگ پئی، حضرت نصیر ملت نے اس مرض دے تے ہاتھ رکھے ہے، مریض دوائی دیتی ہے، آکھن لگے نانا حضرت ابو بکر دا نام آ جاوے، حضرت عمر دا نام آ جاوے تے مومن کدی پریشان نہیں ہو سکدا، اس واسطے جے مومنہ دے امیر دا نام عمر، مومنہ دے امیر دا نام ابو بکر، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، اے امیر المومنین نے تے جڑا مومن ہوئے گا وہ کدی اپنے امیر دی مخالفت نہیں کر سکتا، ہمیشہ امیر دی اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کسی جماعت دا امیر ہے، کوئی کسی برادری دا امیر ہے، اے او سونے امیر نے جڑے سارے مومنہ دے امیر نے، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، مومنہ دے امیر نہیں، سارے تسی نہیں بولے، سکول بیٹھے ہیں پر ظاہر ہے اج اسی بیٹھے ہیں، بچے تو نہیں ہیں اج اسی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے روزانہ بچے پڑھنے اج اسی بڑے بیٹھے ہیں، لہذا بڑے والی گل کرو، گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ آنکھو نہ درد، اگر کلاس چل رہی ہو گیا بچے ہونا تو میں انہوں نے ڈیمانڈ نہ کرا، لیکن چونکہ بڑے اسی سارے بیٹھے ہیں لہذا اس جگہ پہ سبحان اللہ پڑھنی ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر امیر المومنین تے الحمدللہ اسی مومنہ تے جڑا بھی مومن ہے وہ صدیق اکبر تے بھی قربان ہے، حضرت عمر تے بھی قربان ہے، عثمان غنی تے بھی قربان ہے، مولا علی تے بھی قربان ہے، امام حسن تے بھی قربان ہے، لیکن اتنے سونے انداز میں پیر جی بولے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کتنا سونا تکو کہ یہ سونا شعر ہے، تو بگڑتا ہے بھئی اگر انہوں نے نام آ گئی ہے
تے تینوں تکلیف ہو گئی ہے، تو بگڑن شروع ہو گئے ہیں، پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیڑی گلاں پریشان پہ ہونا ہے؟ جس سونے نہ کلمہ پڑھی ہے انہاں اپنے نال جگہ عطا فرمایا۔ تے لوگ جنہاں نال تعلق رکھنے انہاں نے گھر نے دروازے تے ویننے تے پھر انہاں دی وجہ نال انہاں نے گھر نے جڑے نوکر ہونے ان نوکراں نال بھی محبت کرنے والے جنہاں نال تعلق ہوئے تے اے تے او شانہ والے جنہاں میں رسول اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، امت نہ امیر بنائے ہے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلندی رفت سبحان اللہ۔ میں حضرت پیر جی کی گل آ گئی تے ایک اور شعر یاد آ گیا، مہدی خان صاحب آئے نے ساڈے بھائی، اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے، گولڈ شیف نے غلاماں نہ رنگ ہی وکھرا ہے الحمدللہ۔ پیر جی سونے فرمان لگے بھئی جس ویلے غار سور وچ رسول اللہ نے نال سیدنا صدیق اکبر گئے نا، سبحان اللہ، اچھا کوئی جڑا بندہ بھی عمرہ شریف کرنے جانا ہے، حج کرنے سے جانا ہے، مکہ شریف جاوے، پہلی خواہش ہونی ہے میں غار سور تے جاواں، جانا بھی چاہیے نا، وہ جگہ تے تکیے نا جنہ جگہ نے رسول اللہ میں تکیے ہے۔ چلو اسی صدیاں بعد آئے ہیں لیکن جگہ تو وہی ہے مننا، باقی تو انہوں نے مزارات میں ٹا چھوڑے، گنبد ٹا چھوڑے، جنت البقیع وچ گنبد ہے وہ بھی انہاں ٹا چھوڑے نچدیاں، تو انہاں آخیا جی کوئی نشانیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، ہن پہاڑ تے کھلتے نا، پہاڑ کا وہی ہے نا، ہلے بھی وہی پہاڑ ہیں جنہاں پہاڑاں نے رسول اللہ دے قدمہ پاکاں چومی ہیں۔ جڑے مسلمان ہیں جڑے عقیدت مند ہیں وہ آخنے یار اور نشانیاں تے کھلن نہیں دینے، تے کم از کم جڑی اصلی حالت جو نشانی ہے وے نا غار سور تے جبل سور تے جبل نور تے غار حرا، یہ جڑیاں اصل نشانیاں نالے انہاں پہاڑاں میں جا کے سلام کریے، نالے انہاں غاراں میں جا کے سلام کریے۔ جنہ غاراں میں سونے بیٹھے، جنہ پہاڑاں نے رسول اللہ دے قدمہ پاکاں میں چومی ہیں۔ اچھا اتنے رولے پا کے بیٹھے نکھے نور نہ آکھے ہو جی، اتنے غارے حرا تے وینیاں تے پوچھاں بھئی کتھے وینا ہے، آخر جبل نور تے وینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے وینجے پوچھو کہ کتھے وینا ہے، آخر جبل نور تے ویساں جی۔ بھئی پورے نہ پورا پہاڑ نور نہ من گدا نے، جبل آہنن پہاڑاں تے نور نہ پہاڑ، یہ نور نہ پہاڑ کنج بنے ہیں کہ اس نے وچ غار حرا ہے، کہ غار حرا وچ نور نے پہ کر کملی والے تشریف فرما، جس سونے دے قدمہ پاکاں دی برکت نال پہاڑ نور بنے ہیں، کہ اس نور تو نور من گدا ہے، اور جس دے قدمہ وچ ایڈا نور ہے اس دی ذات وچ اللہ کا ایڈا نور ہے۔ زندہ آباد۔ پیر جی حضور جس ویلے غار سور کو منظر تے پھر رسول اللہ نے خوشبو، سبحان اللہ۔ اج بھی مدینہ شریف ویجو نا تے جنت ریاض الجنہ شریف وچ بندہ سجدہ کرنا نا تے سجدے اور سر چانے دل نہیں کرنا۔ ایک وجہ کی ہے کہ اتھے رسول اللہ دے قدم مبارک زیادہ لگے۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسجد میرے محراب تو لے کے منبر تو لے کے میرے گھر تک نہ جڑا درمیانی جگہ ہے یہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ ان باغ تے ہے وے اس دی باغ بننے کی وجہ کہ علماء بزرگاں لکھی محدثین فرمایا ہے، اس واسطے بھی ایک وجہ ہے کہ کثرت نہ رسول اللہ اپنے کاشان انور چوں نکل کے تے منبر تک تشریف لے کے جاندے تے بار بار آنے جانے دی برکت نال اللہ نے اس جگہ میں جنت نہ ٹکڑا بنا چھوڑا، جنت نہ ٹکڑا بنایا، اتوں خوشبو آنی ہے، رسول اللہ نے خوشبو آنی ہے۔ اس واسطے بندہ سر سجدے رکھنا ہے، آخنا ہے بھائی سر نہ ہٹاواں، چونکہ یہ جی خوشبو میں کائنات کدھر بھی نہیں سنگی جی جی خوشبو ریاض الجنہ شریف وچوں نصیب ہو۔ تے پیر جی فرمان لگے بھئی جس ویلے معراج والی راتی رسول اللہ کی بارگاہ حاضر ہوئے تے پھر امت واسطے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل تے رحمت تے بخشش نے خزانے لٹے، یہ لٹنا بھی امت واسطے لٹ کے لے کے آئے، ایسا لٹنے پھر انہوں نے پتہ ہے تے میں ربائی پڑھ کے اختتام کرنا وا۔ پیر فرمانے رات اسرا دی فضل خزانے انو
واسطے میری سرکار لٹیا سرما پا مازاغ دفر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا سرما پا مازاغ دفر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا تے کہندے ذرے مدینے دی وادیاں دے ساڈا ہوش اس ناقاب سوار لٹیا مزہ ساواں دی پاک خوشبو والا یار غار لٹیا یا پھر غار لٹیا مزہ سما دی پاک خوشبو والا ہر بندہ سا کے نین تے اس نے ساما میں جس نے منہ میں زیادہ صفائی ہونی اس نے جس کوئی تے اس نے منہ میں خوشبو آنی ہے اگر اندر صفائی نہ ہوئے تو پھر اور طرح نہیں کوئی آنی ہے بو آنی ہے مگر رسول اللہ نے خوشبو پھر جس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سرکار دیاں ساواں پہیاں چلنی ہیں مزہ ساواں دی پاک خوشبو والا یار غار لٹیا یا پھر غار لٹیا یا غار پہ وہ مزے کی نہیں یا پھر یار غار و مزے پہ گنی وہ خاص خوشبواں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیں اس مہینے دی 22 تاریخ چند دی 22 تاریخاں آپ نا وصال دا دن ہے وصال دی تاریخ ہے اے مہینہ جدوں میں سال تو بعد لوٹ کے آنا ہے حضرت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد نے حوالے نال مسلمانہ دے دل و دماغ میں خوشبواں پار کے جانا میں آپ دا نام مبارک ہے عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق دا نام کے وے عبداللہ ابو بکر آپ دا نام نہیں ابو بکر کنیت ہے صدیق آپ دا لقب ہے عتیق آپ دا لقب ہے صدیق لقب اللہ عطا فرمائے ہے تے عتیق لقب کملی والے عطا فرمائے مولا علی فرمانن بھائی اے جڑا صدیق حضرت ابو بکر آکھیا بننا ہے اے زمین تے کسی انسان انہاں نہیں یہ لقب دیتا فرمایا اے لقب اللہ نے عطا فرمایا جبریل لے کے آئے تے مصطفیٰ نے اس دا اعلان فرمایا جس ویلے انہاں معراج نے تصدیق کی تھی نا کہ فرمایا نے کہ میرے محبوب اگر فرمایا میں راتوں رات گئے ہیں تے آئے ہیں تے فرمایا میں عقیدہ رکھنا مننا وا کملی والے جا بھی سکریں کملی والے آ بھی سکریں اس معراج نے تصدیق اتے آپا صدیق نہ لقب عطا کیتا گیا ہے یہ صدیق لقب اللہ عطا فرمایا ہے تے عتیق لقب آپا کملی والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ابو بکر ہے القاب ون ایک لقب صدیق ہے ایک عتیق ہے مگر اے آپ دا نام نہیں نا آپ دا ہے عبداللہ نا آپ دا کیوے ذرا سن کے نو کسی ویلے کسی سکولے بیٹھے ہیں کسی ویلے اگر سوال آ جائے کہ حضرت ابو بکر کا نام بتائیں کہ نام وچ ابو بکر نہیں لکھنا اتھے نا عبداللہ لکھنا ہے نا آپ دا عبداللہ ہے ایک کنیت ابو بکر ہے لقب صدیق ہے لقب عتیق ہے
ہوں سنو بھائی 4 یار نا تے 4 یاراں نے نائے وچ پہلا جڑا حرف ہے وہ عین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اے تکو ذرا اہل سنت بھی کہڑے سونے خوش نصیب ہیں پہلے نہ سیدنا ابو بکر انہاں دا نام کی عبداللہ دوسرے حضرت عمر تیسرے حضرت عثمان چوتھے حضرت علی عبداللہ وچ بھی پہلے عین عمر وچ بھی پہلے عین عثمان وچ بھی پہلا حرف عین اور علی وچ بھی پہلا عین ایک چواں وچ عین پہ دسنا ہے کہ انہاں چواں نو مننے دے حوالے نال یاد رکھیو اے چاروں عین حقن سبحان اللہ اے چاروں عین بھی حقن تے اے چاروں عین حقن اے چاروں عین بھی حقن تے اے چاروں عین حقن عین حقن تے اے چاروں عین بھی حقن سبحان اللہ اللہ اے 4 عین نہ رکھا کے دسے ہے انہاں چواں میں شک نہ کریو اے 4 عین حقن جنہ انہاں چواں عیناں وا حق منے ہے انہاں دے عین اللہ ٹھار چھوڑے عین اکھاں وی آکھنے عین اکھاں وی آکھنے لہذا او خوش نصیب مسلمان جنہ اللہ تعالیٰ انہاں سونیاں نال محبت عطا فرمائی دنیا چنانیاں اکھاں ٹھرنیاں مرنے ویلے رسول اللہ نے نظارے کرنے ایک قبرہ میں رسول اللہ نے جلویاں میں رہنے ڈاکٹر غلام محمد صاحب مرحوم انہاں خوش نصیبہ جو ہے جنہ اللہ تعالیٰ نے اس نے عقیدے دیاں اے سونیاں اکھاں عطا فرمائیں جنہ اکھاں نال انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور نبی پاک دے اصحاب اور نبی پاک دی ہر نسبت دا احترام کیتا ہے اور انہوں دی اکھاں میں جو سرما لگی ہے یا حضرت علامہ اقبال اہن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اے فرنگیاں انگریزاں نہ بھئی جڑا یہ جلوہ ہے نا یہ نہ جڑے کوئی اٹھن بیٹھن ہے لوگ آنے بھئی مغرب بڑا ترقی کر گیا بولا یہ حضرت اقبال فرمانے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یعنی مڑی آنکھاں وچ مدینہ شریف کہ نجف اشرف مولا علی دے روزے والی مٹی دا سرما لگی ہے اس واسطے پاہمیں میں پورا انگلستان چھان ماری ہے مڑی آکھیاں چندی آئیاں نہیں میں کوئی بھی انہاں تو متاثر نہ ہویا انگریزاں تو انہاں دیاں پڑھائیاں تو انہاں دی تعلیم تو انہاں دیاں پالیسیاں تو اس واسطے کہ مڑی آنکھاں میں نسبت مصطفیٰ تے نسبت مرتضیٰ دا سرما لگیا ہویا ہے جنہاں نے اکھاں وچ سرما اسی دنیا آخرت سونے رہسن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کروٹ جنتیاں بہاراں عطا فرمائے اساں وا سچیاں دے نال رہنے دی اللہ ہمیشہ توفیق دے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ کولو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ تے نبیاں رسولاں تو بعد جڑے سچے انہاں ساریاں سچیاں دے سردار دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے اللہ تعالیٰ اساں ہمیشہ سچیاں دے نال رہنے دیاں توفیقاں عطا کرے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت میں وظیفے نے طور پہ پڑھنا ہونا وہاں اللہ کرے جڑے بیمار ہیں اللہ انہاں صحت عطا فرمائے قاری صاحب دی والدہ بھی اور بھی جڑے بیمار ہیں اللہ شفا دے جس ویلے دنیا تو جس ویلے بہنا نہ ٹائم ہوئے جس کسی نہ مڑا تو سنا سارے ہمیں جو جس نہ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کرے کہ حضور پیر جی نے جڑی دعا منگی ہے اس دعا دی برکت آسان حاصل ہو پیر جی لکھیا ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت وآخر دعوانا ان الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. माशाअल्लाह डॉक्टर साहब के लिए 32 कुरान मजीद की खत्मात शरीफ हो गई और उसके अलावा सूरह यासीन शरीफ है, सूरह रहमान है, सूरह मुल्क है और इसके अलावा कलमा शरीफ का फिर
لاکھوں کی تعداد میں کیا گیا ہے، جو اہتمام ہوا ہے ماشاءاللہ سالانہ ختم شریف میں بڑی اچھی طریقے سے، اور ویسے بھی الحمدللہ روزانہ قریباً پڑھائی ڈاکٹر صاحب کے لیے مدرسے میں بھی، ہمارے ہاں ادھر مدرسے میں بھی آج بھی 11 قرآن مجید کے ختمات شریف مدرسے کی طرف سے، یہاں قاری صاحب کا جو النور ادارہ اس میں بھی ماشاءاللہ 24 گھنٹے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور سارا ثواب ڈاکٹر صاحب کے لیے اور دیگر معاونین کے لیے۔ تو اس وقت بطور خاص ان کے لیے دعا کا اہتمام ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ سب قبول فرمائے۔ پچھلے دنوں محمد ایاز صاحب کی خالہ صاحبہ وہ فوت ہو گئی تھی، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی منازل آسان فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، غفور اللہ، غفار اللہ، تیری دی توفیق سے، تیری مہربانی سے، تیرے لطف و کرم سے، خالص تیرے فضل سے یا اللہ تیرے بندوں نے یہ دعا کا اہتمام انتظام کیا اللہ، اس میں قرآن خوانی ہوئی، نعت خوانی ہوئی، ذکر اذکار ہوا، بیان ہوا یا اللہ تعالیٰ، یہ تمام انتظام کیا گیا لنگر کا، میرے اللہ یہ سارے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ان اعمال صالحہ پر تیری طرف سے جو ثواب عطا کیا گیا، جمع شدہ تمام ثواب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کریم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، اولاد امجاد اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہیدان اسلام، شہداء ختم نبوت، بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین سید العاشقین سید المتقین حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے حاضر پیش ہے، اللہ قبول منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج کے اس دن، اس لمحے، اس گھڑی کے ساتھ تک جتنے آل حق، آل ایمان دار فانی سے کوچ کر گئے، بالخصوص شہنشاہ بغداد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیر پیراں، میر میراں، محی الدین حضور سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی شہنشاہ بغداد، سربراہ اولیاء، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک کے بلندی درجات کے لیے حاضر پیش ہے، اللہ قبول منظور فرما۔ خواجہ خواجگاں معین بے کساں ماہ چشتیاں غریب نواز حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی، حضرت خواجہ سید بہاء الدین نقشبند بخاری، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہم، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جنہوں نے سچے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے بلندی درجات بخشش مغفرت کے لیے حاضر پیش ہے، اللہ قبول منظور فرما۔ بالخصوص حضرت فیض رساں قبلہ مفتی محبوب سبحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید تاج الدین عبدالرزاق گیلانی، حضرت سید ابی صالح نصر گیلانی، حضرت سید علی بغدادی، حضرت سید شاہ قادر قمیس گیلانی، حضرت سید شاہ فاضل قلندر، حضرت سید شاہ عبد الرحمن نوری، حضرت پیر سید روشن دین شاہ صاحب، پیر سید رسول شاہ صاحب، پیر سید فضل دین شاہ صاحب، پیر سید غلام شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید نظر دین شاہ صاحب اجی صاحب، حضور قطب عالم قبلہ عالم سیدنا مرشدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ، بابو جی سرکار بڑے لالا جی سید شاہ غلام معین الدین گیلانی لالا جی، بہار گورلا شریف الشیخ سید شاہ عبد الحق شاہ گیلانی، حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیری شاہ گیلانی، حضرت سید شاہ جلال الدین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہم، بابا جی کلیامی خواجہ فدی صاحب، سائیں صاحب، سید امیر علی شاہ صاحب، مولانا مولوی عبدالستار صاحب، یا اللہ سب بزرگوں کے درجات کی بلندی کے لیے حاضر پیش ہے، قبول منظور فرما۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے وسیلہ جلیل
جلیلہ سے 32 قرآن مجید متفرق پارے لاکھوں کی تعداد میں جو کلمہ ہائے مبارکہ پڑھے گئے، یا اللہ جو لنگر کا تمام انتظام ہوا، جمع شدہ تمام ثواب بالخصوص سر محمود ایاز صاحب کے والد بزرگوار جناب ڈاکٹر غلام محمد صاحب کے بلندی درجات کے لیے حاضر پیش ہے، قبول منظور فرما۔ یا اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ اے بخشنے والے اللہ ان کی بخشش فرما، اے درجات بلند کرنے والے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے مہربان اللہ ان پہ مہربانی فرما۔ بھائی تنویر حسین صاحب، بھائی منیر حسین صاحب کے بھائی جان کی بخشش مغفرت درجات ان کے بلند فرما۔ پروردگار عالم اس خاندان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی فوت ہوئے، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے والد بزرگوار، والدہ مرحومہ، اور یا اللہ کریم باقی خاندان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی گئے، سر محمود ایاز صاحب کی خالہ صاحبہ، سب کے لیے التجا ہے اللہ سب کی قبول پر اپنی رحمت و بخششوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ اہل محلہ مسجد باب الجنت کی بنیادوں سے لے کے اب تک، اور اس آبادی میں جب سے یہ آبادی شروع ہوئی اللہ، جب سے اس وقت سے لے کے اب تک جتنے اہل اسلام دار فانی سے کوچ کر گئے، قریب کے قبرستان اور باقی پوری دنیا کے قبرستانوں میں جہاں کہیں مسلمان آرام کر رہے ہیں، اللہ سب اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہسپتالوں گھروں میں جتنے مریض ہیں، اے شفا دینے والے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم بھائی سبادہ اکرام علی صاحب کے والد گرامی بزرگوں کا سایہ دیر تک اس محلے پر اہل نسبت پر سلامت فرما۔ مسجد کی رونق ہے اللہ تعالیٰ اس رونق میں مزید برکات عطا فرما۔ حضرت علامہ قاری اظہر محمود رخسار صاحب جس محبت سے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی محبتیں ان کی محنتیں قبول فرما۔ ان کی والدہ صاحبہ کو اللہ کامل صحت عطا فرما، اور ان کے ماموں جان بطور خاص بڑی پیاری نیک ہستی تھے، یا اللہ تعالیٰ قاری اظہر محمود رخسار صاحب کے ماموں جان کی بخشش و مغفرت ان کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم نبی پاک سرکار کا واسطہ وسیلہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس محلے پہ اپنا خاص فضل فرما، پوری آبادی پہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ خواجگان گولڈا شریف، دیگر خواجگان کریم کا واسطہ، آل و اصحاب کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز کا عادی بنا کے رکھ۔ اللہ تعالیٰ مسجد شریف کی آبادی میں مزید اضافہ فرما، اس اسکول میں اللہ مزید برکت عطا فرما۔ سر محمود ایاز صاحب اپنے والد گرامی کی جگہ بہت اچھے طریقے سے وہ سارے نیک کام انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں جو ان کے والد گرامی نے شروع کیے تھے۔ یا میرے اللہ کریم مخلوق کی خدمت کے لیے یہ شہزادہ بھی میدان عمل میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید بلندیاں نصیب فرما۔ ان کا بیٹا جو قرآن شریف کا حافظ بن رہے ہیں، میرے اللہ کریم ہم سب کو اس بچے کے حفظ قرآن کی خوشی دیکھنا نصیب فرما۔ جلد سے جلد یا اللہ اس بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ میرے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ بھائی تنویر صاحب کے سب بچوں کی خیر فرما، بھائی منیر صاحب کے سب بچوں کی خیر فرما۔ اللہ سارے خاندان کے جمیع بزرگوں کے بڑے چھوٹوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی خیر۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل عبا، کس لطف بر اور حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی۔ ہمارے اس اسلم بھائی بیٹھے ہیں بڑے عرصے سے، ہمارے اسلم بھائی یہاں اس علاقے میں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے لیے ویسے بھی میں وہاں بیٹھی ہوئی یاد میں بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں بچوں کو بڑا قرآن شریف پڑھایا، سمجھایا ہے، اور شکر ہے ہمارے کئی بچے ان کی وجہ سے الحمدللہ ان کا عقیدہ بچا ہوا ہے۔ شکر ہے، ان کے لیے بڑی ساری دعائیں ہیں۔ اسی طرح بھائی اکرام صاحب کے چچا جان، ان کے لیے بھی عامل التجا گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بھی مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بھی، اور بھائی اسلم صاحب کے سسر صاحب جو فوت ہوئے، اللہ کریم ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ باقی جہاں پہ بیٹھے ہوئے اہل محلہ میں سے جس کا چھوٹا بڑا کوئی مرد و خواتین میں سے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ کے عاجز التجا گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل عبا، کس لطف بر اور حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔